अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कमल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच, बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माइंडफुल पेरेंटिंग सीरीज़। जैसे कि आप सबको पता है कि इस सीरीज़ में मैं पेरेंट्स की हेल्प करती हूँ कि वो अपने बच्चों को बेहतर तौर पर समझ सकें और उनकी मुश्किलात में उनकी मदद कर सकें और एक भरपूर और अच्छी ज़िंदगी वो अपने बच्चों के साथ बसर कर सकें। आज मैं एक नहायत ही अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बचपन ही से ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके अंदर ज़हनी यकसुई नहीं होती, वो अपनी चीज़ों को, अपने कामों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते और दूसरे बच्चों से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। और अमूमन हमारे माशरे में उनको असातिज़ा, पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स उनको लेबल कर देते हैं कि ये तो निकम्मा है, निखट्टू है, कुम जहन है, इसका जहन काम नहीं करता। इस तरह के लेबल के साथ वो फिर सारी ज़िंदगी जीते हैं। ये वाला जो प्रॉब्लम है ज़हनी यकसुई का ना होना, ये ना सिर्फ छोटे बच्चों में होता है बल्कि टीनेजर्स और इवन अडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम पाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह हम इस मसले को समझें और अपने बच्चे की खुद से मदद करें। इस मौजू पर बात करने के लिए मैंने आज दावत दी एक बहुत ही अहम शख्सियत को, लिटिल प्रिंसेस को, और इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे आइए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको इसलिए दावत दी है कि आप माशाल्लाह बहुत काबिल और होनहार स्टूडेंट हो, बहुत स्मार्ट हो और बहुत फोकस्ड हो, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करती हो, अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हैं आप। सो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जब एक बच्चा हेल्थी होता है तो वो किस तरह से नज़र आता है और जब बच्चे में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हम सब मिलके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आयशा इस वक्त स्कूल के साथ साथ 3 ज़बानें भी सीख रही हैं। माशाल्लाह से स्कूल में ये सीख रही हैं फ़्रेंच और घर में मैं पढ़ाती हूँ इनको उर्दू। इसके अलावा एक बहुत ही काबिल टीचर हैं जो फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो आयशा को हफ़्ते में 2 दफ़ा पढ़ाती हैं अरबी ज़बान। सो आयशा इतना सब कुछ इतनी छोटी सी उम्र में कैसे कर लेती हैं ये भी जानेंगे और साथ साथ हम इस मौजू पर बात भी करते हैं। तो चलें आयशा स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने इसलिए भी दावत दी है क्योंकि जब मैं इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रही थी और आपसे डिस्कस किया तो आपने कहा मुझे इसके बारे में काफ़ी सारा पता है क्योंकि मेरी क्लास में भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, तवज्जो नहीं दे पाते, उनका जो माइंड है वो फोकस नहीं कर पाता स्टडीज़ पे, तो उनको एक प्रॉब्लम होता है जिसका नाम है ADHD। सो आर यू फेमिलियर? Yes. आयशा ऑलरेडी इससे फेमिलियर थी क्योंकि इनकी टीचर ने इनको ये अवेयरनेस दी थी। सो ADHD कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD 3 तरह का होता है। मैं बताऊं या आपको पता है? I know already. ओके, गो अहेड। Inattentive, hyperactive and combined. कंबाइन, बिल्कुल। आयशा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये 3 तरह का होता है और शायद आपको मालूम ना हो कि अमेरिका में मिलियंस ऑफ बच्चे ऐसे हैं कि जो इस बीमारी का शिकार हैं। और चूँकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने प्री स्कूल में भी पढ़ाया है, मैंने एलिमेंट्री मिडिल स्कूल में भी पढ़ाया है और मैंने बहुत सारे बच्चों को इसमें मुब्तला देखा है। ज़्यादातर इस बीमारी के शिकार उन लोगों के बच्चे होते थे कि जिनके पेरेंट्स की लो इनकम होती है या वो होमलेस होते हैं या फिर उनके हस्बैंड वाइफ के दरमियान बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ख़ास तौर पर यहाँ पर डिवोर्स का रेट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से बच्चे स्ट्रेस में आके इसका शिकार हो जाते हैं। तो जब मैं प्री स्कूल में थी तो हमारी जो डायरेक्टर होती थी मिस मैरी बेथ, तो इतने छोटे छोटे बच्चे जो 3 साल और 4 साल के बच्चे होते थे वो इस बीमारी का शिकार होते थे। तो तब उन्होंने हमें अवेयरनेस दी कि आपने इन बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है, इनको दूसरे बच्चों से ज़्यादा तवज्जो देनी है। और एक दफ़ा एक बच्ची आती थी स्कूल में और वो इतना ज़्यादा रोती थी, चीखें मारती थी, एंड देन माय डायरेक्टर टोल्ड मी कि इसके अम्मी अब्बू के दरमियान डिवोर्स हो रही है और ये स्ट्रेस में है। सो फिर हम सब टीचर्स मिल के उसकी हेल्प करते थे। तो आप मुझे बताएं कि आपकी क्लास में जो बच्चा है उसको क्या प्रॉब्लम, उसको ये कौन से वाला ADHD है? नंबर 1 फर्स्ट वाला, सेकंड और थर्ड? The first one, which is inattentive. And inattentive is when the student or any type of people, they aren't really patient. They shout out things during class or just any time. They're out of focus. They distract people. A lot of other stuff to distract other people. या आपने मुझे बताया था कि जो आपकी क्लास में बच्चा है, जो आपने सिम्पटम्स मुझे बताए थे, तो वो इट लुक्स लाइक कि वो कंबाइंड है, क्योंकि जो पहला वाला सिम्टम है
اس میں آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں جسٹ تھیراپی, بیہیویئر تھیراپی کی ضرورت ہے. اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ جو ایلیمنٹری اسکول کے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ آپ کی کلاس میں جو بچہ ہے وہ کیا کرتا ہے کلاس میں؟ In class, he shouts out stuff at a bad time, and he's always raising his hand, and he's like always shaking his hand, not being patient a lot. He talks during class a lot. He distracts other people. A lot of stuff. A lot of stuff that he does is he distracts people and he has lack of focus. Yeah. پھر میں نے دوسرا سوال عائشہ سے پوچھا تھا کہ آپ کی کیا ٹیچر نے آپ کو اویئرنیس دی ہے کہ آپ اس بچے کے ساتھ پیشنس کے ساتھ مظاہرہ کریں, اس کے اوپر لاف نہیں کرنا, اس کا مذاق نہیں اڑانا اور اس سے انوئی نہیں ہونا, ایسے؟ Yes. بتائیں, تھوڑا سا بتائیں. A lot of people come and like if he fell, they come up to him and help him because he has ADHD and he's really out of control in his mind. If somebody is like laughing at him, somebody else would say stop, and then they would help him out, and then and if he was getting hurt by somebody, then somebody would help him out. Yes, very nice. So عائشہ نے بتایا کہ ان کی کلاس میں جو بچہ ہے اس کو بہت زیادہ ADHD ہے, یعنی کہ جس کو کمبائن کہتے ہیں, جس میں اناٹینٹیو اور ہائپر ایکٹیویٹی دونوں شامل ہوتے ہیں. تو کیا عائشہ نے بتایا کہ میری کلاس کے باقی سارے بچے بڑے اچھے ہیں, نائس ہیں, کوآپریٹیو ہیں, اس کی بہت ہیلپ کرتے ہیں, اس کا مذاق بالکل نہیں اڑاتے اور اس سے تنگ بھی نہیں ہوتے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. جو ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 ہے اس میں کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے کے جائیں, اور ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیسن بھی پرسکرائب کرتے ہیں. میڈیسن جو ہے وہ بہت ہیلپ کرتی ہیں اس کو کام ڈاؤن کرنے میں, اور اس کا فوکس ٹھیک کرنے میں میڈیسن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. لیکن جو سب سے پہلے والی ٹائپ ہے اناٹینٹیو, وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنے بچے کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کو اس میں سے نکال سکتے ہیں. تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو تھوڑے سے آئیڈیاز دیں کہ آپ ٹیچرز, آپ کی فیملی والے, فرینڈس سب مل کے اپنے بچے, چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس عائشہ نے کچھ, رات کو میں نے جب عائشہ کو آئیڈیا دیا تو عائشہ نے کوائٹلی کچھ چیزیں رائٹ ڈاؤن کی ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو عائشہ آپ پھر شیئر کریں کہ چھوٹے بچے جیسے آپ کی ایج کے بچے ہیں, ہم ان کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ Yes. Paloma will give me flashcards. Paloma is a good helper. Thank you. And the first one to help out is healthy food. And there's a lot of types of healthy food. Carrots, cucumbers, broccoli, lettuce, a lot of healthy food. So if you eat the healthy food, that'll make you a little bit better to help. Yeah, focus میں help کرتا ہے آپ کا healthy food. And the second one is exercise. There's a lot of different exercises that there is. There's running, jump roping, hula hooping, more sports. There's a lot of different exercises. Oh, yoga, a little bit of exercise. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کے برین کے فنکشن کو اچھا بناتی ہیں نا, اور آپ بچے فوکس ہو کے پڑھتے ہیں اور ان کی اٹینشن بہتر ہوتی ہے. سو جو از the third one? The third one is organize your work, meaning of like have your plans already, like planned, have your work all done before, like have your homework done before the day it's due, and a lot of stuff like organizing your plans, but meaning by I have a question. وہ بچہ تو آرگنائز نہیں کر سکتا نا, اس کو پرابلم ہے, تو آپ یہ کون پھر کرے گا؟ Who is going to help that child? all of their whole family. ٹیچرز, فیملی اینڈ فرینڈس بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. ایون کلاس روم میں بھی اگر اس کا بائنڈر سارا میسی ہے تو اس کی ہیلپ کریں کہ کیسے اپنے سارے فولڈرز آرگنائز کر کے رکھیں. ٹھیک ہے, سو جب سب ہیلپ کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. And the next one is sleep. And sleep, if you don't have a lot of sleep and you slept for a little bit last night,
then if you're in school or anything, your brain will not get the right answer and they'll probably get it wrong. صحیح, بہت اچھی بات کی عائشہ نے کہ اس بات کا خیال کریں گے اگر بچوں میں فوکس کا پرابلم ہو تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو وقت پر سلائیں اور وقت پر جگائیں تاکہ وہ ایکٹیو ہو کے کلاس میں پارٹیسپیٹ کرے اور ساری انفارمیشن کو ابزارو کرے. Yes. Good one. And the next one is show love and affection. If they're crying or something, they can go help them out and treat them and then play with them for a little bit. And having love and respect, meaning you're nice to them. Yes, یعنی کہ عائشہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جن کو یہ پرابلم ہو تو سب لوگ ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ بیڈ ہو, آپ ڈم ہو. اتنی ساری چیزیں ہم کہہ دیتے ہیں, ایسے نہیں کہنا چاہیے. پیار اور محبت کے ساتھ سب کو اس کو خیال رکھنا چاہیے, اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. جب دیکھیں کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا بچہ, اس کی ہیلپ کریں, اس کو برے برے ناموں سے مت پکاریں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے جو ہے نا وہ برین کو ہیلتھی کرے گا. جو وہ ہیلتھی کرے گا تو وہ ٹھیک طریقے سے ریڈنگ, رائٹنگ اور سب چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر سکے گا وہ بچہ. And the last one is hydrating. That means that if you don't get enough water, then you can't really speak well. Your brain will go a little bit crazy. صحیح. تو عائشہ نے بتایا کہ پانی اور برین دونوں کا بہت قریب ریلیشن ہے. یعنی کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو برین ڈرائی ہو جائے گا, برین ٹھیک سے پرفارم نہیں کرے گا اور پھر بچے میں چھوٹے پرابلمس ہو گئے جو کہ ہے کہ اٹینشن پے نہ کرنا اور پریشان ہونا اور دوسروں کو کرنا. تو اس بچے کے پانی کا بہت خیال رکھیں کہ وہ ہائیڈریٹ رہے. تو تھینک یو عائشہ, آپ نے بڑی اچھی یوزفل ٹپس دی ہیں. آئی ہوپ کہ پیرنٹس نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہوگا کہ ADHD کیا ہوتا ہے اور ہم سب مل کے اپنے بچوں کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. اور ایک اور اچھی چیز ہے جس کی وجہ سے عائشہ کا فوکس بہت اچھا ہے, وہ یہ ہے کہ عائشہ صرف ہیلتھی اسٹریس لیتی ہیں. یعنی جو کام کرنا ہو اس کا اسٹریس لینا, ہوم ورک کا اسٹریس لینا کہ ٹائم پہ ہونا چاہیے, اسکول ٹائم پہ جانا چاہیے, لیکن زیادہ اسٹریس نہیں لیتی. تو جو بچے بہت زیادہ چھوٹی چیزوں کا اسٹریس لیتے ہیں, انزائٹی ہوتی ہے ان میں, اس سے بھی ان کا جو برین ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے ان کے اندر اٹینشن اور ذہنی یکسوئی کی کمی آ جاتی ہے. تو میں بہت خوش ہوں, آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. میں نے بھی, جیسے میں پری اسکول میں پڑھاتی تھی, میں نے بھی وہاں پر دیکھا بچوں کو اسٹرگل کرتے ہوئے. آپ نے بھی دیکھا, وٹنس کیا کہ آپ کی کلاس میں ایسا بچہ ہے. تو آئی تھنک ہم دونوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے اور اچھی ویلیوبل ٹیچنگز اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کی. تو میرے پاس ایک سرپرائز ہے کہ کیا آپ اور آپ کے سارے فرینڈس یہاں آئے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, یہ سب بھی سن رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی اچھے بچے بننا ہے, ٹھیک ہے. یہ پریٹینڈ بچے ہیں, آڈینس ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے. ٹاڈا, یہ لیں. Thank you. You're welcome. آپ دیکھ بھی سکتی ہیں اور دوسروں کو دکھا بھی سکتی ہیں. یہ میں نے عائشہ کے لیے ایک جرنل لیا ہے. تو عائشہ کیونکہ بہت تھاٹ فل ہے تو یہ تاکہ لکھنا شروع کریں. اچھا, عائشہ بہت اچھا بولتی ہیں تو اب میری خواہش ہے کہ یہ اچھا لکھیں بھی صحیح. سو میں نے ان کو یہ جرنل دیا ہے تاکہ اب یہ لکھنا سٹارٹ کریں اور بھی ویلیوبل چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور اس کے اندر کچھ اور بھی ہے. یہ پنک پین. چلیں, اب کمپلیٹ ہو گیا. چلیں جی انشاءاللہ عائشہ اب خوش ہو گئی ہیں, یہ باقی کا کام کریں گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا ADHD کے بارے میں. اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, ہمیں دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.